الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ، اس کی اہمیت، اس کی عظمت اسلام سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ 4 مہینے لوگوں کے درمیان میں محترم شمار ہوتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ ان ماہ مبارک میں لوگ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آپس میں لڑائی اور جنگ بھی نہیں کیا کرتے تھے، ان ایام کے احترام کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اسلام میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں پر 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ پھر ہجرت کے بعد چونکہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اب یہ روزہ مستحب اور مسنون ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا یہودیوں سے، آپ کو پتہ چلا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم الحرام کو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کروں گا، یعنی یا 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا۔ اب صبح 9 محرم الحرام ہے، سارا مجمع نیت کرے کہ ہم 9 اور 10 کے روزہ رکھ لیں گے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں گے، جیسے سہولت ہو، مصروفیات اور مشغولیات کے لحاظ سے آسانی سے جن ایام میں روزے مکمل کر سکتے ہوں، چاہے 9 اور 10 ہو جائیں، چاہے 10 اور 11 ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس دن روزہ رکھے گا عاشورہ کا، اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت والی ہے یہ روزہ۔ لیکن اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہ آئی کہ مسلمان روزے کے اندر یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ یہودی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھیں اور مشابہت ہو جائے، اس لیے آپ نے فرمایا ایک روزے کا ہم اضافہ کریں گے تاکہ ان سے ہماری مشابہت ختم ہو جائے۔ عبادت کے اندر بھی مسلمان کی کسی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت ہو، یہاں تک بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا اور پسند نہیں تھا۔ یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا اس وجہ سے کہ عبادت میں بھی مشابہت اللہ کے نبی کو گوارا نہیں تھی۔ تو میرے دوستو یہ ایام بڑے قیمتی، بڑے مبارک ہیں۔ ان ایام کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مزید فضیلت مل گئی، مزید اس کی عظمت بڑھ گئی،
مزید اس شہادت کی قدر بڑھ گئی 10 محرم الحرام کے دن واقع ہونے کی وجہ سے. جو کہتے ہیں نا محرم الحرام کو اس لیے فضیلت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے تھے. ان ایام کی فضیلت تو گزشتہ اسلام سے پہلے دینوں میں بھی چلتی آ رہی تھی. اس لیے میرے دوستو یہ غلط تأثر ہمارے درمیان میں دیا گیا ہے. بہرحال 10 محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے. اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تھے. اللہ کے نبی کو حضرت فاطمہ سے بھی بڑی محبت تھی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین سے بھی بڑی محبت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہادر اور دلیر تھے تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ حرب نام رکھا. حرب کے معنی جنگ کے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اس کا نام حسن رکھو. چنانچہ حسن رکھ دیا گیا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ فرمایا رسول اللہ حرب رکھا، جنگ لڑائی. فرمایا نہیں اس کا نام حسین رکھو. یہ حسن اور حسین وہ مبارک نام ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. یہ اللہ نے کسی کو نام نہیں عطا کیے، اللہ نے ان ناموں کو میرے ان بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا. چنانچہ ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین رکھا گیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قضاء حاجت کے لیے گیا. میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے چادر اوڑھی ہوئی اور کچھ اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے اور میرے نواسے حضرت حسن اور حسین ہیں. اتنی اللہ کے نبی کو ان سے محبت تھی کہ اللہ کے نبی کبھی انہیں یوں بھی فرما دیتے تھے میرے بیٹے ہیں. آپ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لے گئے نا. فرمایا کہاں ہے میرے بیٹے؟ لاؤ میرے پاس. حسن اور حسین کو مجھے دو. پھر اللہ کے نبی نے انہیں پیار کیا اور اتنا پیار کرتے تھے ان کے ہونٹوں کو چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے. کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک ان دونوں کو ایک کے منہ میں رکھ دیتے تھے اور وہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک کو چوستے تھے اور اس سے اپنے پیٹ کو بھر لیا کرتے تھے اور سیر ہو جایا کرتے. اتنی اللہ کے نبی کو محبت تھی. جمعہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں یہ آئے، گرتے کھڑے ہوتے گر جاتے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، گر جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر چلتے چلتے تھوڑا گر جاتا. اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ کر تشریف لائے، ان دونوں کو پکڑا. صحابہ ہاتھ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا دور ہو جاؤ. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ نے مال کو اور اولاد کو آزمائش بنایا ہے. دیکھو میرے بچے آئے تو میں خطبہ چھوڑ کر ان کے پاس چلا گیا. خطبہ چھوڑ کر ان کے پاس چلا گیا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ انہیں اپنے اوپر سوار کیا ہوا تھا. تو صحابی رسول نے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے بڑی عمدہ سواری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف سواری نہیں، سوار بھی بڑے عمدہ ہیں میاں، سوار بھی بڑے عمدہ ہیں. اتنی محبت تھی آپ کو ان سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر پیر مبارک تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ. حضرت حسن ناف سے لے کر پیر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور حضرت حسین سر سے لے کر ناف تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے. ایسا اللہ نے آپ کو بنایا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اے اللہ میں اپنے ان دو بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت کر. جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت کر. اتنی اللہ کے نبی کو محبت تھی. اور اعلان فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بچے حسن اور حسین ہوں گے. یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اللہ نے انہیں جنت کی سرداری عطا فرمائی.
اور اللہ کے نبی فرماتے تھے یہ جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں جو دنیا میں مجھے دیے گئے ہیں اور ان کی خوشبو ہے. یہ میرے پھول ہیں دنیا کے اندر, یہ میرے پھول ہیں دنیا کے اندر. پھول کتنے نازک ہوتے ہیں, پھول کتنا نازک ہوتا ہے, اور پھول سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے. تو ایک بچہ جو پھول کی طرح ہو, پھول جیسا ہو, اس سے محبت کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. بہرحال میرے دوستو, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سن 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے. 8 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول, مختلف روایات آتی ہے. بہرحال اللہ کے نبی دنیا سے بروز پیر ماہ ربیع الاول میں سن 11 ہجری کو اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی اور اللہ کے نبی کے جانشین بنے. 2 سال 2 ماہ 10 دن آپ کی خلافت کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد سن 13 ہجری 12 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا انتقال ہوا. تو آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین مقرر اور متعین ہوئے. سن 13 ہجری سے سن 22 ہجری تک حضرت عمر, سن 13 ہجری سے 24 ہجری تک, سن 13 ہجری سے 24 ہجری تک 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ دوڑ کو سنبھالا. یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک خلافت کے عہدے کو سنبھالا, جو 12 سال بنتے ہیں تقریباً. 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا. سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کے بعد سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر اور متعین ہوئے. سن 40 ہجری تک, 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر 6 ماہ تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری سے سن 60 ہجری تک خلیفہ رہے. تقریباً 19 سال بنتے ہیں. سن 60 ہجری 22 رجب سے آپ کے بیٹے یزید بن معاویہ آپ کے جانشین مقرر اور متعین ہوئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ میں اپنا جانشین کسے مقرر اور متعین کروں. تو صحابہ اکرام میں سے بہت سو نے یہ رائے دی کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیں. اس وقت حالات سازگار ہیں, اس وقت حالات ایسے ہیں, یہاں کے لوگ چونکہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم عرب کے لوگوں میں سے کسی کو مقرر و متعین کریں تو پھر یہاں کے لوگ اختلاف کریں, پھر ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ جمل کی صورت میں ہوئی. اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ آپ اسے خلیفہ مقرر کریں. اس وقت تک یزید کی کوئی برائی, یزید کا فسق و فجور سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا. یزید کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ یزید اس وقت تک کہ یہ یزید فاسق اور فاجر ہے. تو آپ نے صحابہ کے مشورے سے اسے مقرر اور متعین کیا اور پھر آپ نے بلیغ خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا اے اللہ اگر یہ لوگوں کے لیے باعث رحمت بنے, یہ لوگوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور دین کے لیے نفع کا ذریعہ اور سبب بنے تو اس کی خلافت کو باقی رکھ, ورنہ اس کو خلافت سے محروم کر دے. یہ خلافت کی نعمت اس سے لے لے, اسے نہ دینا. اگر آپ کو یہ پتا ہوتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یزید فاسق ہے, فاجر ہے, تو کبھی آپ اسے خلافت کی باغ دوڑ نہ دیتے. اور یہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں تھا, آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا اور مشورے کے بعد یزید کو مقرر و متعین کیا تھا. اور کبھی کبھی کسی ظاہری مصلحت کی بنیاد پر کسی چھوٹے آدمی کو بڑا عہدہ دیا جا سکتا ہے, اس لیے شریعت میں جائز ہے. اس لیے آپ نے
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشورے سے یزید کو مقرر و متعین کیا۔ اس وقت یزید کی عمر 34 سال تھی۔ یزید کی خلافت کا اعلان ہوا، حکام کو یزید نے بیعت لینے کا آرڈر کر دیا کہ بابا تم لوگ میرے نام پر لوگوں سے اور جتنے سردار ہیں ان سب سے بیعت لینا شروع کر دو۔ یزید کی خلافت کا اعلان ہوا، حکام کو بیعت لینے کا کہا گیا، انہوں نے یزید کی بیعت کا اعلان کیا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے وہ ولید بن عقبہ تھے، تو آپ نے اعلان کیا، اور آپ بڑے نرم دل آدمی تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ اکرام نے بھی بیعت کر لی اور کہا اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو ایک انتشار پیدا ہوگا، امت اب اس کی متحمل نہیں ہے کہ دوبارہ اس میں آپس میں خانہ جنگی ہو اور انتشار ہو۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ دونوں مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اب وہاں کے لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں اثر رسوخ قائم ہو گیا، لوگ آپ سے پوچھتے، آپ ایک ذی وجی انسان تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ ان دونوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم بیعت نہیں کرتے۔ باقی صحابہ اکرام نے مصلحتاً جو ہے وہ بیعت کر لی۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کی اور ارادہ کیا کہ میں کوفہ جاؤں۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بہت سے خطوط لکھے تھے، ایک روایت میں 500 آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 12,000 خطوط آپ کے پاس پہنچے، 12,000۔ انہوں نے کہا آپ آ جائیں، ان کو پتہ چلا انہوں نے کسی سے انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، انہوں نے کہا آپ آ جائیں ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ چنانچہ جب آپ نے نیت کی کہ میں یہاں سے وہاں روانہ ہوتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں جاتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا آپ نہ جائیں، آپ کو معلوم نہیں ہے وہاں کے لوگ بڑے ظالم اور بڑے بے وفا ہیں، آپ خاموخواہ جائیں گے اور آپ جا کر اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیں گے، اس لیے مہربانی کریں آپ بالکل کوفہ والوں کی طرف نہ جائیں، آپ کا یہ احسان ہوگا ہم پر۔ پھر کہا نہیں میں جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ ایک کام کریں کہ اپنے گھر والوں کو پھر ساتھ لے کر نہ جائیں، اس لیے کہ اس میں آپ کے چچا زاد بھی تھے، اس میں آپ کے بھائی بھی تھے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولاد تھی، اس کے اندر اور بھی بہت سارے آپ کے گھر کے مرد بچے نوجوان اور مستورات بچیاں سب شامل تھے، تقریباً 72 افراد تھے جو اس قافلے میں شامل تھے۔ آپ کو منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا آپ نہ جائیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح ان کے گھر والوں کے سامنے شہید کیا گیا تھا، اگر آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کے سامنے اس طرح شہید کیا جائے گا تو انہیں زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نہ جائیں۔ پھر جب آگے پہنچے اور میدان کربلا میں جب یہ سانحہ اور یہ حادثہ پیش آیا، اس وقت آپ کہتے تھے کاش کہ میں عبداللہ بن عباس کی بات مان لیتا۔ آپ اپنے گھر والوں کو دیکھتے نا، پریشانی میں دیکھتے اور اس انداز سے دیکھتے، تو آپ یہ فرما رہے تھے کاش کہ میں عبداللہ بن عباس کی بات کو مان لیتا، تو آج میں اس کرب میں مزید مبتلا نہ ہوتا، آپ کو اور تکلیف ہوتی تھی کہ آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس پریشانی کے عالم میں ہیں اور اس تکلیف کے اندر ہیں۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کی کہ میں چلوں گا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ میں تھے، آپ سے فرمایا بابا نہیں جاؤ، خط لکھا کہ اللہ کے لیے آپ نہ جائیں، اس وقت آپ دین کا ایک سرچشمہ ہیں، ہدایت کا نور ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایسے ہیں کہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، پختگی آتی ہے ایمان میں، آپ نہ جائیں۔ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے حاکم کے ذریعے خط لکھوایا کہ آپ بھی ان کو خط لکھ دیں کہ یہ مدینہ منورہ آ جائیں۔ حاکم نے کہا بھائی آپ مدینہ منورہ آ جائیں، اللہ آپ کو ایسے ہر قدم سے بچائے جس میں آپ کے نقصان ہو، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اور کہا میں 2 شخص آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ
کہ آپ ان دونوں کے ساتھ میرے پاس یہاں تشریف لے آئیں، میں آپ کی بہت زیادہ اکرام اور اعزاز دوں گا، آپ مہربانی کر کے وہاں پر ہرگز نہ جائیں۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ نیت کر چکے تھے اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، تو یہ انہوں نے کسی کی بات بھی نہ مانی اور یہ یہاں سے نکل کر کوفہ کی طرف ذی الحجہ کے مہینے میں روانہ ہو گئے، 7 ذی الحجہ کو۔ اب چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، کوفہ کے لوگ بھی آ رہے تھے، تو وہ بہت سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ کا خط دیتے تھے، بابا وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا دیکھو انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی ظلم کیا، انہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، آپ نہ جائیں۔ لیکن پھر بھی وہ چلے۔ راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا اور ان کی شان میں بڑے اشعار کہتا تھا۔ فرزدق شاعر سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدق سے کہا مجھے اہل کوفہ نے خطوط لکھے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے میں ان کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرزدق شاعر نے کہا آپ سے میں عرض کروں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، وہ وقت پلٹنے میں دیر نہیں لگائیں گے، یہ فوراً کلٹی مار دیں گے اور اس طرف چلے جائیں گے اور آپ تنے تنہا رہ جائیں گے۔ اس لیے ان کے خطوط پہ بھروسہ نہ کریں، ان کے خطوط پہ بھروسہ بالکل نہ کریں۔ کہ مسلم بن عقیل جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم کو آپ نے بھیجا۔ اب مسلم کے 2 بیٹے بھی آپ کے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے، تو یہ دونوں بیٹوں کے ساتھ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ پہنچے تو اہل کوفہ نے آپ کا بڑا استقبال کیا، بہت استقبال کیا آپ کا، اور ان کے ہاتھ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 12,000 سے زیادہ لوگ نے بیعت کی، 12,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی۔ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ یہ جب دیکھتے کہ لوگ جو ہے نا وہ مسلم بن عقیل کے پاس جا رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، تو صرف اتنا کہتے کہ بابا یہ حرکتیں نہیں کرو، اس تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں انتشار ہو جائے گا اور یزید طیش میں آ جائے گا اور حملہ کرے گا اور یہ سارا سسٹم اپنا تبدیل کر دے گا اور ظلم کرنا شروع کر دے گا۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل صحابی تھے، وہ زیادہ کچھ بھی نہیں کہتے، صرف نظر کر دیتے اور معاملات کو چلنے دیتے۔ جب سعید بن یزید اور عمارہ بن ولید نے یزید کو بتایا کہ نعمان بن بشیر صحیح کام نہیں کر رہے، چنانچہ انہوں نے ان کی خبروں پر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدے سے معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد اہل بیت سے سخت نفرت رکھتا تھا اور ایک ظالم اور فاسق اور جابر انسان تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا لباس پہنا اور یہ کوفہ میں داخل ہوا، لوگ سمجھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، چنانچہ لوگ جوق در جوق اس کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے پیچھے چلے۔ جب یہ محل میں داخل ہو گیا، لوگ وہاں پر تھے، تو پھر اس نے صبح کے وقت لوگوں میں اعلان کیا دیکھو میں تم سب کو پہچانتا ہوں، تم میں سے جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، میں ان میں سے ایک ایک کو چن چن کر قتل کر دوں گا، کسی کو نہیں بخشوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ لوگ ڈر گئے اور خوف کھانے لگے، اور اس کا ظلم و ستم ویسے بھی بڑا مشہور تھا، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے لوگ مزید خوف میں آ گئے، اور لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ہانی بن عروہ کے مکان میں قیام کر رہے تھے، اس نے سارے سرداروں کو بھی گرفتار کیا، ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا عبید اللہ بن زیاد نے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور ہانی کو بھی گرفتار کیا، اور اس کے بعد ہانی کو سخت سزا دی اور سولی پہ لٹکا دیا اور قتل کر دیا۔ اب مسلم بن عقیل کو جب یہ بات پتہ چلی تو مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھ لوگوں کو تیار کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے محل کا حصار کر لیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث کو فوج دی
اور ان سب کو گرفتار کرایا تھا اس نے. تو اب اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل جب یہاں پر پہنچے تو 40,000 کا لشکر مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا. انہوں نے جب اس کا محاصرہ کیا، اس کے محل کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ کھڑے ہو گئے کہ اب ہم اپنے قیدی بھی چھڑوائیں گے اور جو تم نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس کا بدلہ بھی تم سے لیں گے. عبید اللہ بن زیاد اوپر سے جھانکا اپنے محل کے اور اس نے کہا دیکھو میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے. اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 500 آدمی رہ گئے، باقی سب ڈر کے بھاگ گئے. اب جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ 500 بھی بھاگ گئے، یہ بچے کچے بھی بھاگ گئے. اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے. اب جب یہ اکیلے رہ گئے تو اب یہ تھک کے چور ہو گئے تھے، لڑائی کر کے زخمی ہو چکے تھے، کوفہ کی گلی کوچوں سے واقف نہیں تھے، آب و ہوا کا پتہ کوئی نہیں تھا، نئے نئے یہاں پر آئے تھے، رات کا وقت تھا. آپ بھی یہاں سے نکلے، ایک مکان میں پہنچے، اس کہا مکان کو والے کو کہ بھائی مجھے کوئی پانی پلا دو. تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی، اس نے آپ کو پانی بھی دیا اور آپ کو اپنے مکان میں ٹھہرایا بھی. اب اس بوڑھی عورت کا جو بیٹا تھا یہ محمد بن اشعث کا دوست تھا، جس محمد بن اشعث کو عبید اللہ بن زیاد نے فوج دے کر مسلم بن عقیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. اس بچے نے محمد بن اشعث کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل تو ہمارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کو شہید اور قتل کرنے کے بعد محل کے اوپر سے آپ کی لاش کو نیچے گرایا. لیکن جب یہ 40,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور معاملات اور حالات سازگار لگ رہے تھے مسلم بن عقیل کو، تو مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ واقعی حالات صحیح، آپ تشریف لے آئے. حضرت حسین کو یہ خط تو پہنچ گیا. پھر جب یہ جنگ و جدال کا معاملہ ہوا اور مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفیوں نے چھوڑ دیا اور منتشر ہو گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے اور بڑے پریشان کن حالات سامنے آ گئے اور ان لوگوں کی منافقت ظاہر ہونا شروع ہو گئی. پھر مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اب یہاں پہ نہ آئیں، اب آپ یہاں پہ نہ آئیں. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاخیر سے ملا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سفر طے کر چکے تھے، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سفر طے کیا ہوا تھا وہ زرود مقام ایک جگہ ہے جو 4 منزل کوفہ سے دور تھا، قادسیہ. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً قادسیہ پہنچ چکے تھے، یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں، کیا کریں، مشورہ کرنے لگے. تو مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا بابا ہم تو اب نہیں جائیں گے، ہم تو اب اپنے بھائی کا، ہم اپنے رشتہ دار کا بدلہ لیں گے. کیسے انہوں نے ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا، میرے بھائی کو کیسے قتل کیا. ان کے گھر والے کہنے لگے اب تو ہم نہیں جائیں گے، ہمارا کیا فائدہ اب جانے کا. آپ نے ارادہ کیا کہ اب واپسی چلتے ہیں. اب سوچنے لگے، مشورہ کرنے لگے. ان حضرات نے کہا واپسی نہیں جانا ہم نے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر انا للہ پڑھی اور فرمایا کہ مسلم کے بعد اب ہمارے بھی جینے کا کیا فائدہ. چنانچہ آپ پھر آگے کی طرف روانہ ہو گئے. تو قادسیہ سے آگے حر بن یزید سے ملاقات ہوئی جو 1,000 کا لشکر لے کر آیا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو کہا کہ آپ بیعت کریں. آپ نے بیعت سے انکار کیا اور آپ نے کہا بھائی مجھے یا کوفہ جانے دو، میں یزید سے ملاقات کرتا ہوں اور اس سے معاملات طے کرتا ہوں، یا پھر میں مدینہ منورہ جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اب آپ کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے، آپ اب یا تو بیعت کریں گے یا میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا. آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ بات بڑھی اور کافی بڑھ گئی اور اس دوران پھر عمر بن سعد بن ابی وقاص 4,000 کی فوج لے کر آئے. جب عمر بن سعد اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ عمر بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد نے دھمکی دی اور کہا کہ تم یا تو حکومت کر لو، حکومت کے معاملات دیکھ لو، یا پھر دوسری طرف چلے جاؤ. بہرحال اس طرح کے معاملات چلتے رہے اور آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس انداز سے ہو گئے کہ آپ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ میدان میں آپ اترے، اس میدان میں جب آپ اترے تو آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جگہ ہے کرب و بلا، یعنی تکلیف والی جگہ ہے، یہ جگہ ہے کرب اور بلا۔ بہرحال دوسرا دن ہوا، عمر بن سعد 4000 کی فوج لے کر آ گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی تو یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے میں اس آزمائش میں نہ پڑوں، لیکن یہ کہ معاملہ رفع دفع نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد کو بھیجا اور دریافت کیا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی میں خود نہیں آیا ہوں، میرے پاس تو اتنے سارے خطوط آئے ہیں اس لیے میں آیا ہوں۔ تو آپ نے وہی جواب دیا جو آپ نے حر بن یزید کو جواب دیا تھا، یعنی تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، مجھے کیا شوق تھا تمہارے پاس آنے کا۔ تو عمر بن سعد کو عبید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے بڑی خوشی ہوئی، چنانچہ وہ یہ سمجھا کہ مصیبت ٹل گئی ہے۔ اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جواب دیا حسین سے کہو پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو پانی بالکل نہیں ملنا چاہیے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محروم کر دیے گئے تھے پانی سے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان ظالموں نے پانی نہ پینے دیا۔ بہرحال جب یہ خط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اس خط کو پھاڑا اور زمین پر پھینک دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے فوجوں کو لڑنے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص وہ یہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے تو بڑی ان کو دھمکی دی، تو عمر بن سعد نے یہ کیا، عبید اللہ بن زیاد نے ایک سردار کی معیت میں تھوڑا تھوڑا لشکر بھیجا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار اور پیادے جمع ہو گئے۔ 22,000 کا لشکر ان لوگوں کے مقابلے میں آ گیا اور ان کو دریائے فرات کے کنارے پر کھڑا کر دیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا قطرہ بھی نہ پی سکے۔ عمر بن سعد کے لشکر میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے تھے۔ جب امام حسین کو یقین ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں، ان سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کے ارد گرد ایک خندق کھود لو اور ایک دروازہ اس میں مقرر کرو، اور تاکہ یہ لوگ ایک ساتھ ہم پر حملہ نہ کریں۔ چنانچہ ایک ایک ان میں سے آتا رہتا، یہ اہل بیت تھے، ان سے کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ وہ مرتے گئے جہنم میں پہنچتے گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب لشکر قریب پہنچا تو انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نرغے میں لے لیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں ایک ایک کر کے قتل ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے تقریباً 50 آدمی قتل ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ کر فرمایا، کوئی خدا کے واسطے فریاد رس ہے؟ کوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان والوں کو بچائے اور ان کی مدد کرنے کو آئے؟ یہ سن کر حر بن یزید اپنے گھوڑے پر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا اور آ کر کہا، اے رسول اللہ کے بیٹے، سب سے پہلے میں ہی تیرے ساتھ لڑنے آیا تھا اور آج اب میں ہی تیری جماعت میں شامل ہو گیا ہوں، شاید کہ میرے اس عمل سے اور تیری مدد کرنے سے کل تیرے نانا کی شفاعت مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اس وقت تک یہ حر بن یزید لڑتا رہا جب تک کہ شہید نہیں ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی، بیٹا، غلام بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس قدر سخت لڑائی ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ آپ ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر تنے تنہا مقابلے کے لیے آئے اور میدان میں آئے اور دشمنوں سے لڑتے رہے۔ جو شخص بھی آپ کی طرف آتا آپ اسے قتل کر دیتے۔ ظاہر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا تھے، آپ سے کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ یہاں تک کہ آپ بھی تیر اور تلواروں کی زخموں کی وجہ سے، زخم کھانے کی وجہ سے چور چور ہو گئے۔ اور پھر اس وقت شمر اپنی فوج سمیت آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے شیطان کی جماعت، میں تم سے لڑ رہا ہوں نا، تم میری عورتوں پر، مستورات پر اور بچوں پر کیوں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو؟ تب شمر نے اپنی فوج سے کہا، عورتوں سے باز آ جاؤ۔ اور یہ 10 محرم الحرام کو یہ عظیم سانحہ اور واقعہ پیش آیا۔ تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے آپ کا سر مبارک کاٹ لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کمبختوں،
اس کے متعلق اب کیا انتظار کرتے ہو؟ حالانکہ اسے زخموں نے چور کر دیا ہے۔ اس کے اتنے کہنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مزید تیر برسائے گئے اور ایک بدبخت کا تیر آپ کے گلے سے پار ہو گیا اور آپ گھوڑے سے گرے اور شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں شمر نے آپ کے چہرے مبارک پر تلوار ماری، منان بن انس نے نیزہ مارا اور خولی بن یزید نے آپ کا سر کاٹا اور اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر اس کے بھائی شبل بن یزید نے اتر کر ان کا سر کاٹا۔ پھر یہ لوگ اہل بیت کے خیمے میں گئے، وہاں 12 لڑکے بنی ہاشم کے تھے، انہیں قید کیے اور جتنی عورتیں تھیں ان کو بھی قید کر لیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے لوگوں کو حکم دیا اور ان سنگ دلوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گھوڑوں کو چڑھایا اور ان کے سر مبارک کو بشیر ابن مالک نے خولی بن یزید کی معیت میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف بھیجا۔ عام مورخین نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت تھی کہ جب بھی سورج نکلتا طلوع ہوتا تو دھوپ در و دیوار پر سرخ ہو جاتی تھی، یعنی یہ تأثر ہوتا تھا جیسے ان میں بھی خون لگا ہوا ہے۔ اور بیہقی کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خواب میں نظر آئے، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے بال پراگندہ ہیں، داڑھی مبارک پر گرد و غبار لگا ہوا ہے اور ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون ہے۔ اور اسی انداز کا خواب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی تھکاوٹ کے آثار ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں حسین کے قتل میں موجود تھا، اور یہ خون کیا ہے؟ فرمایا حسین کا خون ہے، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا اور اللہ کی عدالت میں حسین کا کیس لڑوں گا اور ان لوگوں کے خلاف لڑوں گا جنہوں نے میرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ بہرحال میرے دوستو، یہ بڑا عظیم واقعہ اور بڑا خطرناک سانحہ یہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ان لوگوں کا کیا حال ہوا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے، آپ نے پانی پینا چاہا، کمبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے منہ مبارک پر لگا اور آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی، اللہ یا اللہ رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں، یا اللہ آپ ان کو چن چن کر قتل کر دیں۔ چنانچہ وہ شخص جس نے یہ حرکت کری، علماء نے لکھا ہے کہ وہ پانی پیتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، وہ پانی پیتا تھا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اسی حال میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ زہری فرماتے ہیں جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، کہ آخرت تو کیا دنیا ہی میں اللہ نے انہیں سزا دی۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کسی کا مسخ ہو گیا، چند ہی روز میں ملک سلطنت ان سے جاتی رہی، اور ظاہر ہے یہ ان کے اعمال کی سزا تھی۔ ابن جوزی کی روایت ہے ایک بوڑھا آدمی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً نابینا ہو گیا، اچانک نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیسے اچانک نابینا ہو گئے؟ رات کو تو آپ سوئے صحیح تھے، صبح آپ نابینا ہو گئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ان کی لاشیں اس پر پڑی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا اور خون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھ میں لگا دی، میں جب صبح اٹھا تو میری آنکھ کی بینائی جا چکی تھی۔ اسی طرح ابن جوزی نے نقل کیا ہے جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹا تھا، سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن پر لٹکایا تھا، اس کے بعد اس سے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا ہے، کالا تارکول کی طرح ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تم تو سارے عرب میں بڑے خوش روح آدمی تھے، بڑے خوبصورت تھے، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جس روز میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے آتے ہیں میرے پاس اور مجھے بازو سے پکڑتے ہیں اور مجھے آگ کے قریب ایک دھیکتی ہوئی آگ میں لے جاتے ہیں، اسی حالت میں ہوتا ہوں کہ اس آگ کے قریب جاتا ہوں، اس آگ کی وجہ سے یہ میرا چہرہ کالا ہو گیا۔ چند روز وہ زندہ رہا اور پھر مر گیا۔
ابن جوزی نے نقل کیا ہے، انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں ذکر چلا کہ جتنے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے سب کو کوئی نہ کوئی سزا ملی اور وہ مر گیا۔ تو ایک شخص نے کہا نہیں میں بھی شریک تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ وہاں سے اٹھے، وہ گھر گیا، جیسے ہی گھر گیا اپنے چراغ کی یا اپنے دیے کی بتی سیدھی کر رہا تھا، وہ آگ اس کے کپڑوں پہ لگی اور صبح ہوئی تو وہ کوئلے سے زیادہ کالا ہو چکا تھا اور وہ جل بن کر وہیں پہ ختم ہو گیا، مر گیا۔ جس شخص نے حضرت حسین کو تیر مارا، میں نے آپ سے عرض کیا اللہ نے اسے بھی ہلاک کیا، اور کس طرح اس پر پیاس مسلط کر دی، پانی پیتا رہتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹا اور وہ مر گیا۔ اور اسی طریقے سے حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہیں ہوا، تمام ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی کے بعد 2 سال 8 ماہ، ایک روایت کے مطابق 3 سال 8 ماہ، بس اس سے زیادہ یہ حکومت نہ کر سکا۔ لیکن کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم اپنے سر لے گیا۔ بہرحال شمر جس نے یہ حال کیا تھا، جو مخالف تھا، سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا، اس کو قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا، کتوں نے نوچ نوچ کر مارا۔ عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسے بھی ذبح کر دیا گیا۔ قاتلان حسین میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا گیا، سب کو قتل کیا گیا، سب کو مار دیا گیا اور ایک ایک کو قتل کر کر کے ختم کر دیا گیا۔ بہرحال میرے دوستو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی اونچی ذات تھی، بڑی عظیم ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت صلح کر لیتے تو معاملات طے ہو سکتے تھے، رفع دفع ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے لوگوں کو پیغام دیا، میسیج دیا، دیکھو لوگوں، حق کے مقابلے میں جمنا یہ اصل بات ہے، حق کے آگے کھڑا ہو جانا، حق کے لیے کھڑا ہو جانا اور ڈٹ جانا یہ اصل دولت اور اصل چیز ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ماحول سے متاثر ہو جائے، طاقت سے متاثر ہو جائے اور جھک جائے، مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے حق بات کہنے سے اپنی زبان کو خاموش کرا دے، ایسا مسلمان کا کام نہیں۔ آج میرے دوستو، ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، ہم چہرہ کس کے جیسا بناتے ہیں، ہم لباس کن کے جیسا پہنتے ہیں، ان لوگوں کو صحیح سمجھتے ہیں یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح سمجھ۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا، ہم حسینی ہیں یا ہم یزیدی ہیں۔ اگر ہم حسینی ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا چہرہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ماحول، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا معاشرہ، وہ ہمیں پسند کرنا پڑے گا، وہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اگر ہم یزیدی ہیں تو دنیا طلبی، مفاد پرستی، یہ ہماری سوچ ہوگی اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے میدان میں اگر کھڑے ہوں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں اور صحابہ اور اہل بیت جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ سارے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کا نبی کہے گا دیکھو اس دین کے چمن کو جب خون کی ضرورت پڑی تو میرے صحابہ نے اور اہل بیت نے اپنی جانوں کو نہیں دیکھا، اپنی جان سے خون دینا پڑا تو اپنی جان سے خون دیا، اپنی اولاد سے خون کی ضرورت پڑی ان کو ذبح کرا دیا، مال کو قربان کرنا پڑا مال کو قربان کیا، کاروبار کو قربان کرنا پڑا کاروبار کو قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، پر دین پہ آنچ نہیں آنے دی، حق کے چراغ کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اور جب یہ دین تم تک پہنچا تو تم نے اپنی زندگی میں اس دین کو کتنا اپنایا، تم نے اس زندگی میں دین کو کتنا اختیار کیا، تمہارے چہرے کس کی طرح تھے، تمہارا لباس کس کی طرح تھا، تمہارا انداز تکلم کس کی طرح تھا، تمہارا دیکھنا کس کی طرح تھا، تمہارا سوچنا کس کی طرح تھا، تمہارا طرز زندگی کس کی طرح تھا، تم حسینی بنے یا یزیدی بنے، کل ہم اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے، کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے میرے دوستو ہم نیت کریں، ہم عزم کریں، صرف زبان سے حسینی ہونے کا دعویٰ نہ کریں بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو حسینی ہونا ظاہر کریں اور اپنا حسینی ہونا بتائیں۔ تو میرے دوستو اس میں ایک چیز تو یہ ہے، اپنی زندگی کو ہم بدلنے کی نیت کریں۔ ہم اپنی زندگی کو بدلنا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چیز کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت سمجھے۔ اور دوسرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تھے، نماز کا وقت ہوا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ کے پاس پانی نہیں تھا، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی پر نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، میں گھر میں ہوتا ہوں، کوئی مشغولیت نہیں ہوتی، کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، پھر بھی مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم نیت کریں،
ہم عزم کریں اور اللہ سے روئیں اور اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تیرے نبی کے گھر والوں نے تو اس انداز سے قربانی دی جبکہ ان کو تو یہ تو جنت کے وارث تھے، ان کے لیے تو جنت کا اعلان کر دیا گیا تھا، ان کے لیے تو جنت کا اعلان کر دیا گیا تھا، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اتنی زیادہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے قربانی دی۔ آج میرے دوستو ہم سے بستر چھوڑنے کی قربانی مانگی جاتی ہے، ہم وہ دینے کو تیار نہیں، ہم سے سچ کہنے کو کہا جاتا ہے ہم وہ کرنے کو تیار نہیں، ہم سے جھوٹ سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے ہم وہ کرنے کو تیار نہیں۔ دنیا کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کے طرز زندگی کو نہیں اپناتے۔ اس لیے نیت کریں میرے دوستو، عزم کریں اور اپنے آپ کو پھر اس پر جمانے کا ارادہ کریں اور اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کریں، بچوں کو سمجھائیں، گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے گھر کی مستورات کو سمجھائیں، ان کی ذہن سازی کریں۔ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنی بڑی شخصیت تھے، کتنے عظیم ہستی تھے، جو انہوں نے جب دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور یہ دین اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، اور آج ہم دین کو عمل نہ کر کے اس طرح ضائع کر دیں، یہ اچھی بات نہیں۔ سب نیت کرتے رہیں انشاءاللہ، اور عزم کے ساتھ میرے دوستو، عزم کے ساتھ قدم اٹھائیں اور اس پر قدم اٹھانے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ سارے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔